السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی داڑھی رکھائی، مولویوں کے ہتھے چڑھا تو گلی کوچے کے مولوی جو بڑے مدرس یا بزرگ ان کے ہتھے نہیں چڑھا تو تسبیح کو بدعت کہتا تھا کہ تسبیح جو ہے یہ بدعت ہے، یہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت ایک گمراہی ہے اور یہ جہنم لے کے جانے والی ہے۔ تو جب بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہوا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھا، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث بزرگ جو ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کچھ تسبیحات بھی ہیں جو 100 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ تعداد زیادہ ہے، 50 سے زیادہ ہے تقریباً۔ اب جو نماز کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ کے نام سے جو ہے وہ تو ہم انگلیوں پر ہی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کم تعداد میں ہے، تو اس کا حکم بھی یا پھر اس پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی جو ہے علماء بتاتے ہیں کہ ہاتھ مبارک دہنے ہاتھ پر پڑھنا سنت ہے۔ تو اس سے زیادہ تسبیح جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ گنتی شمار کرنے کے لیے آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا اللہ معاف فرمائے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ بدعت کے فتوے لگانا اور جہنم کی وعیدیں سنانا، اللہ معاف فرمائے نمازی پانی دا اجاڑا۔ جو نمازی ہوتے ہیں جب عمل کے لیے اترتے ہیں تو دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو خود تو تسبیح نہیں پڑھیں گے اور دوسرے پر تنقید کریں گے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا رٹا لگانا اور خود اعمال سے خالی ہو جانا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ اور اکثر مولانا قاری صہیب میر محمدی صاحب اکثر تسبیحات بتاتے ہیں جو 100 سے اوپر بھی ہوتی ہیں، یہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے یا یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، تو یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کے بغیر آپ انگلیوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی تسبیح نہیں پڑھے گا، تسبیح پہ نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کام دین میں نیا شامل کرے یا اس کو ثواب سمجھ کر کرے، یہ تو ایسے ہے جیسے جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک آنے سے پہلے کھجوروں کو بور دیا کرتے تھے، دیہات کے لوگ جانتے ہیں۔ تو جو خسی کھجوریں ہوتی وہ اچھی پکتی ہیں۔ تو اس سال جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اس سال جو ہے کھجوریں نہ پکیں، کم پکیں بنسبت پہلے سال کے جو پہلے جیسے پکتی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا کیا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ کھجوریں کم ہیں اس سال یا کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کو بور دیا کرتے تھے اور اس سال نہیں دیے، تو اسی لیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دین کے لیے آیا ہوں، نہ کہ دنیا کے لیے۔ دنیا کے امور زیادہ تم سمجھتے ہو، جیسے پہلے دیا کرتے تھے بور، تم دیتے رہو۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک چیز سے کرنے یا نہ کرنے سے
اس میں کوئی اللہ معاف فرمائے دین پہ کوئی حرج نہیں آتا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ بور دیا کرو، کیونکہ دنیا کا علم جو ہے تمہیں زیادہ معلوم ہے۔ میں دنیا کے لیے نہیں آیا، میں تو دین اسلام پھیلانے کے لیے آیا ہوں، تو میرا تو کوئی دنیا سے واسطہ نہیں۔ دنیا کے امور جو ہیں جیسے تم دیا کرتے تھے ویسے دیا کرو۔ تو جیسے اسپیکر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، تو ہم اذان بیانات اسپیکر میں دیتے ہیں۔ کیا ہم اسپیکر کا استعمال دین سمجھ کر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جو کام دین سمجھ کر کریں گے اس کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، اور جو کام بضرورت کیا جائے دین کو پھیلانے کے لیے اسپیکر کو استعمال کرنا کوئی ایسا جرم نہیں۔ تو ایسے ہی کوئی کام ہے تو ہم کریں گے۔ اب تسبیح پڑھتے ہیں، ہم دین سمجھ کر تو نہیں پڑھتے، جو تسبیح نہیں پڑھتا اس کو گناہ گار کہیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ تسبیح نہیں پڑھتا، ہاتھ کے پورے گن لیتا ہے، گن کر وہ اس پر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو آسانی کے لیے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ تسبیح جو ہے پڑھ سکتا ہے انسان۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جو میں غلطیاں نہیں غلطوڑ کرتا رہا، خواہ مخواہ جو ہے ایک چیز بدعت نہیں اس کو بدعت کہتا رہا، اللہ پاک یہ ویڈیو ان خاص لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح عوام الناس میں سے ہیں۔ میں عالم نہیں، علماء کا خادم ہوں، طالب علم ہوں، جو علماء سے سیکھا میں وہی بتاتا ہوں۔ اللہ پاک میری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے وابستہ رکھے۔ اللہ پاک ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق جو علماء ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا تو کروائیں، وہ دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو میں بھی اسی ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت جو علماء ہیں، اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔